میں اردو کو کیوں نہ اردو کہوں، میں اردو کو کیوں نہ اردو کہوں، میری زندگی کا اصول ہے میں مروں تو لب پہ ہو یا علی، میں مروں تو لب پہ ہو یا علی، مجھے ایسا مرنا قبول ہے، علی کی کرتا ہے ہم سہی، وہ علی جمال انما، وہ علی جو حاصل کل کفا، اسے کیا کہوں تو خود بتا، چلو تجھ پہ چھوڑا یہ فیصلہ، جس حق نے بخشا ہے مرتبہ، جو اجل سے شور بطول ہے، جہاں جاگتا تو امام ہے، جہاں جاگتا تو امام ہے، جب کبھی سو گیا تو رسول ہے۔ ابو ابھی نیچے نا تمہیں تو آئے نہیں ابھی 8 منٹ باقی ہے، ایک اور ایک ارے ابھی پڑھنا اچھا موقع چلو، السلام علیکم، آئیے نا، اندر آتے ہی وہ تو جو آئے گا وہاں بیٹھ سکے، آپ کا سامنے میں جگہ خالی ہے نا، نعرے سلوات،
बाहर तो नहीं जाएगी ना? नहीं रहमल्लाहु मन क़रअ अल-फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नामाहुल अब्दु वला युवद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ومدد بالسكور ميدان عرسه والصلاة والسلام وتحية والإكرام على بشير النذير وسراج المنير جد الحسن والحسين أبي القاسم ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله يدائهم أجمعين من كل يومنا هذا في قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين. عزیزان محترم، برادران عزیز، صاحب ملت، بزرگان ملت، ماتمدران سید الشہداء کربلا علیہ الصلاۃ والسلام، محرم کی آج یہ پہلی مجلس آپ حضرات کے ذوق سماعت ہے۔ شکر کرتا ہوں اس خدا کا کہ جس نے ہمیں اور آپ کو ولایت ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی صدقے میں خلق کیا۔ ماشاءاللہ سے یہ مجلس لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہو رہی ہے، آن لائن بھی ہو رہی ہے۔ کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو دوسرے کے دل آزاری کا سبب بنے۔ بس چند باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں آج کے آغاز اور تمہید کے طور پر میں آپ کے ذوق سماعت کرتا ہوا چلوں۔ جو حدیث کا انتخاب جو میں نے کیا ہے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے سے، رسول کائنات نے فرمایا کہ الحسن الحسین منی و انا من الحسین، یہ تعارف امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے سبب ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ جس نے حسین کے صدقے میں ہم آپ کو پیدا کیا۔ ہر وہ آواز سلامت رہے جس آوازوں میں یا حسین گونجتا ہے، ہر وہ ہاتھ سلامت رہے جو یا حسین کہہ کر سینوں میں پڑتا ہے، ہر وہ قلوب اور دل سلامت رہے کہ جس قلوب اور دل میں حسین کی محبت رہتی ہے۔ اس لیے کہ حسین کے صدقے میں آپ کو بھی خلق کیا گیا اور پورے جہان کو بھی خلق کیا گیا۔ غور کیجئے حدیث مبارکہ پر، جب جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا مقصد عزاداری، ہم عزاداری کرتے ہیں ہر جگہ۔ آج ایک محرم سے حسین کے نام پر عزاداری شروع ہو گئی ہے، ہر جگہ مجلس حسین شروع ہو چکی ہے، ہر کوئی نہ کوئی خطیب منبر پر حسین کی تعریف بیان کرنے کے لیے ضرور آتا ہے، لیکن مقام امام حسین، غور کیجئے گا جملہ کہنے جا رہا ہوں، مقام امام حسین اور منزلت امام حسین اتنا اعلیٰ ہے کہ انسان تھک جائے گا
اور کیجئے گا ہم اور آپ کی کوئی اوقات نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان تھک جائے گا, انسان کی زبانیں ختم ہو جائیں گی, وقت نہیں رہے گا حسین کے بعد, انسان کے پاس قیامت آ جائے گی. اگر حسین کی تعریف بیان کی جائے نا, انسانوں کے پاس نہ وقت بچے گا, نہ انسان کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ حسین کے اس مقام کو بلند کر سکے, حسین کے اس مقام کو بیان کر سکے. بس اتنا جان لو کہ حسین اس منزلت کو کہتے ہیں جو انسان خدا کو راضی کرتا ہے اسے انسان کہا جاتا ہے, اور جو حسین کو راضی کرے اسے خدا کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں نبی جی کے بابا. انسان کا سارا اعمال خدا کو راضی کرنے کے لیے. یہ نمازیں جو ہی مسلمان پڑھ رہا ہے خدا راضی ہو جائے. اور کیجئے گا جملہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, انسان نمازیں پڑھتا ہے خدا راضی ہو جائے, انسان روزے رکھتا ہے خدا راضی ہو جائے, انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے خدا راضی ہو جائے, انسان حج کرتا ہے خدا راضی ہو جائے, انسان سب کی مدد کرتا ہے خدا راضی ہو جائے. یہ تو انسان کی منزلت ہے جو ہر اعمال ہر عبادتیں خدا کو راضی کرنے کے لیے ہے. لیکن خدا کس سے راضی ہے ہمیں وہ دیکھنا ہے. پوری دنیا کی عبادتیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے, اللہ حسین کو راضی کرنے چلا ہے. اے نفس مطمئنہ, اگر تو راضی ہو گیا تو اپنے رب کی طرف پلٹا. تو بات سمجھ میں آئی. ہمارا مقام یہ ہے کہ ہم ساری محنتیں اللہ کو راضی کرنے میں لگا دیتے ہیں, اور حسین کا مقام یہ ہے کہ خدا حسین کو راضی کرنے چلا ہے. صلوات پر محمد. ایک مرتبہ اس سے بہتر صلوات پڑھیں آپ. اس لیے کہ اللہ سلامت رکھے ہمارے جوانوں کو, اللہ سلامت رکھے ہمارے بزرگوں کو, کیونکہ ساری دنیا کے عقل اسی بات پر تعجب کرتے ہیں کہ حسین کے نام پر, اور کیجئے گا بہت عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں, اور آج کے عقیدے کے مطابق کہ ساری دنیا حسین کے نام پر ہر جگہ کتنی دولتیں خرچ کرتی ہیں, کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں. لوگ جلتے ہیں, لوگ حسد کرتے ہیں دیکھ کر حسین کے چاہنے والوں سے. 10 محرم اور 3 شعبان, اور کر رہے ہیں آپ, 10 محرم اور 3 شعبان کو جب نظر حسین بٹتا ہے نا, جتنی دولتیں نظر حسین کو بانٹنے میں لگ جاتی ہیں اتنی دولت میں ایک ملک تیار کیا جا سکتا ہے, اتنی دولت ایک ملک تیار کرنے میں لگایا جا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں اتنی دولتیں آتی کہاں سے ہیں, اتنے پیسے آتے کہاں سے. اما تمہیں نہیں معلوم, اگر جیب میں 1 روپیہ ہے تو حسین کے صدقے میں ہم اس 1 روپے کو حسین کے نام پر خرچ کر دیتے ہیں. جب حسین کے نام پر خرچ کرتے ہیں تو حسین کسی کا قرض نہیں رکھتے. حسین نے فرمایا اگر محبت سچی ہے, اگر 1 روپیہ میرے نام پر خرچ کیا گیا تو یاد رکھنا 100 عطا کروں گا, اگر 100 خرچ کیے گئے تو 1000 عطا کروں گا. آج پوری دولت ہم حسین کے نام پر اس لیے بہا دیتے ہیں کہ جس نے دیا ہے اسی پہ خرچ کر رہے ہیں. اب اس کے عقل کا, اب اس کے عدالت کا تقاضا یہ ہے, اب اس کے عطا کرنے کا تقاضا یہ ہے, اے میرے چاہنے والے جتنا تو نے خرچ کیا اس سے زیادہ ہم تجھے عطا کر دیں گے. صلوات پر محمد. ایک واقعہ سناتا ہوں آزاد کی خدمت میں, غور فرمائیے گا. ایک عورت تھی جو ایک جگہ کام کرتی تھی. گھروں میں جو کام کیا جاتا ہے نا, گھروں کے کام جو عورتیں ہم لوگ جو ہے وہ ہائر کرتے ہیں کہ گھروں کا کام کیا جائے, گھر کی عورتیں اکیلے, تو وہ ایک جگہ کام کرتی تھی. اتفاق سے وہاں کے لوگ شیعہ تھے, حسین کے چاہنے والے. ان لوگوں نے ارادہ یہ کیا کہ امام حسین کی زیارت کا ارادہ بنایا جائے. سارے لوگ جو ہے وہ تیار ہو گئے کہ امام حسین کے مزار کی زیارت کی جائے گی اور جو ہے ساتھ چڑھیں گے. سب نے ارادہ بنایا. کسی طریقے سے اس عورت کو پتہ چل گیا, کسی طریقے سے اس عورت کو یہ بات خبر لگ گئی کہ ہمارے جو ہے وہ مالک حضرات وہ گھر سے جانے والے ہیں حسین کی زیارت کے لیے. اب اس کے دل میں بھی شوق جاگا, اب اسے بھی جو ہے وہ امام حسین کے مزار کی زیارت کرنے کا شوق جاگا. اس نے جا کر اپنے مالک سے کہا کہ حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں. کہا کس لیے؟
کہا مولا امام حسین کے مزار کی زیارت کے لیے. کہا ٹھیک ہے. لوگوں نے کہا یہ تو جانا چاہتی ہے. کہا ایک کام کیا جائے, اسے کسی طریقے سے بہلا پھسلا کر گھر میں رکھا جائے, اتنے پیسے تو ابھی نہیں ہیں. اس سے کہا کہ دیکھو زیارت کرنے کے لیے صرف پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی, پاسپورٹ ہے آپ کے پاس, فلائٹ پہ جانا ہوگا اور جو ہے وہ پاسپورٹ چاہیے وغیرہ وغیرہ. کہا نہیں وہ تو نہیں ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے, اب ایک کام کریں, ہم لوگ پاسپورٹ بنانے کے لیے جا رہے تھے. کیسے بہانہ کیا جاتا ہے, ہم پاسپورٹ بنانے کے لیے جا رہے ہیں اور جو ہے انشاءاللہ آپ کا بھی بنا لائیں گے, پھر اس کے بعد ہم لوگ چلیں گے. اب جو ہے وہ لوگ اس کو چھوڑ کے چلے گئے. کہا تب تک گھر کا خیال رکھنا. سارے لوگ اپنا اپنا بیگ تیار کیا, لوگوں نے خاموشی سے جو وہ باہر نکلے اور چلے گئے زیارت امام حسین. اب وہ انتظار کرنے لگے کہ ہمارے مالک آئیں گے پاسپورٹ لے کر, ہمیں ساتھ میں لے چلیں گے, ہم بھی امام حسین کی زیارت میں جائیں گے. مولا نے زیارت نصیب کی. اب ایک دن گزرا, 2 دن گزرا, 3 دن گزرا, 4 دن گزرا. نے کہا کہ یہ کیسا پاسپورٹ ہے بھائی, 4 دن 5 دن یہ لوگ آفس میں ہیں, اب تک آتے کیوں نہیں. مولا امام حسین کی زیارت کرنی ہے. اب وہ اداس ہو گئی. اب اسے لگا کہ لے جانے والا کوئی نہیں ہے. اب وہ صحن خانہ میں آتی ہے اور آنے کے بعد آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے کہتی ہے, اے مولا آپ کی زیارت کیا صرف امیروں پر جائز ہے, کیا غریب آپ کی زیارت نہیں کر سکتے. اتنا کہنا, جملہ سنیں, 1 روپیہ اگر خرچ کرے حسین کے نام پر, آج صرف مجلس ہے, میں صرف آج کی مجلس اسی پر بنیاد پر رکھوں گا کہ حسین کے نام پر خرچ کرنے کا کتنا ثواب ہے. کہا مولا آپ کی زیارت صرف امیروں پر جائز ہے, امیروں پر واجب ہے, کیا مولا غریبوں کو زیارت نہیں کرواؤ گے. ابھی اتنا جملہ کہنا تھا, دروازے پہ کسی نے دق الباب کیا, دروازہ کھٹکھٹایا. جب دروازہ کھولا کیا دیکھتی ہے, ایک نورانی شکل کا انسان ہے, لمبا چوڑا انسان ہے, صحن خانہ میں کھڑا ہے. آنے کے بعد کہتا ہے ضعیفہ کیا تجھے حسین کی زیارت کرنی ہے. کہا ہاں حسین کی زیارت کرنی ہے. کہا چل امام حسین کی زیارت کو لے چلتا ہوں. کہا میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے. ہاں اللہ سلامت رکھے ان آنسوؤں کو جو حسین کے نام پر نکلتے ہیں, اپنے آنکھوں کے آنسوؤں کو سلامت رکھے پروردگار عالم جو حسین کے نام پر بہتے. کہا ہمیں تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, پاسپورٹ نہیں ہے. کہا بس حسین کی زیارت کا نیت ہونا چاہیے, بس انشاءاللہ حسین کی زیارت ہو جائے. کہا کیسے لے جاؤ گے, نہ پاسپورٹ ہے نہ پیسے. کہا اگر مولا بلانا چاہے تو نہ پیسے کی ضرورت پڑتی ہے, نہ پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے, نہ دنیا کے کوئی احکام اور آرڈر روک سکتے ہیں. اگر حسین کی زیارت کا سچا ارادہ ہے تو بس آنکھیں بند کر لے, میرا ہاتھ پکڑ لے. اب جیسے ہی ضعیفہ نے آنکھیں بند کر کر اس نورانی شکل کے انسان کا ہاتھ پکڑا, اب جب ہاتھ کو کھولا کیا دیکھتی ہے, کربلا ہے, صحن خانہ امام حسین میں ہے, زریق کا پاس میں ہے. کہا جا دیکھتی کیا ہے, انتظار کیا کرتی ہے, حسین کی زیارت کر لے. اب وہ دوڑی, دوڑنے کے پاس زریق کو پکڑا. زریق کو پکڑنے کے بعد ایک دعا کرتی ہے, مولا میں تو جانتی تھی غریبوں کی دعائیں سنتے ہو, اے مولا اتنی جلدی سنتے ہو پتا نہیں تھا. میں تو جانتی ہوں کہ غریبوں کی دعائیں سنتے ہو, لیکن اتنی جلدی سنتے ہو مولا مجھے معلوم نہیں تھا. اب جب وہ زیارت سے فارغ ہوئی نا, آزادار اور کیجئے گا, جب زیارت سے فارغ ہو گئی اور صحن کربلا میں آتی ہے, کیا دیکھتی کہ انسان ہے اور بیٹھا ہوا ہے, رجسٹر لے کر, قلم لے کر, اس کے جو ہے 1000 ہاتھ ہے, 1000 جو ہے ہاتھوں میں 1000 گیٹنیاں ہیں. پاس گئی, جا کر پوچھا اچھا بتاؤ صاحب کون ہو, سلام کیا, سلام کا جواب ملا. کہا بتائیے کون ہے آپ. کہا حسین کا چاہنے والا ہوں. کہا کیا کام کرتے ہیں. کہا کہ اس رجسٹر پہ ان کے نام لکھاتے ہیں جو حسین کے نام پر پوری دنیا میں جہاں جتنا بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے, جتنا پیسہ امام حسین کے چاہنے والے خرچ کرتے ہیں وہاں ان کا نام لکھاتا ہے. کہا اچھا کتنے کتنے خرچ کرنے والے ہیں. کہا اپنی حیثیت کے مطابق. جب اس نے دیکھا فلاں صاحب اتنے روپے, فلاں صاحب اتنے لاکھ, فلاں صاحب اتنے ہزار, فلاں صاحب اتنے. کہا کہ یہ بس امیروں کا لسٹ ہے. کہا نہیں یہ امیروں کی لسٹ نہیں ہے, نہ غریبوں کی لسٹ ہے, حسین کے چاہنے والوں کی لسٹ ہے, حسین کی چاہنے والوں کی لسٹ ہے. تو بھی دینا چاہتی ہے. کہا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. آنچل کھولا, 2 روپے نکالا, صاحب قبول کر لیجئے. پتہ نہیں مولا قبول کرے کہ نہ کرے. کہا کہ اگر صدقے دل سے 1 روپیہ بھی دیا گیا, اور کیجئے گا, اگر صدقے دل سے 1 روپیہ بھی حسین کے نام پر نکالو گے, ان سے بہتر ہے جو دکھاوے کے لیے کروڑوں خرچ کر دیا کرتے ہیں. ان سے بہتر ہے جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لاکھوں
رضا کے لیے نہیں، حسین اور حسین کے خدا کی رضا کے لیے. صلوات محمد حسین اور حسین کے خدا کے رضا کے لیے اگر پیسے خرچ کرتے ہو تو وہ 2 روپیہ قابل قبول ہے حسین کی نظر میں. جو لاکھوں خرچ کیا کرتے ہیں تو اب زمانہ حیرت زدہ نہ ہو، اس لیے کہ ہم حسین کے نام پر خرچ کرتے ہیں، تبرک حسین کے نام پر ہوتی ہیں ساری چیزیں. اچھا ایک عجیب بات ہے، میں ایک جو ہے وہ ہر جگہ جاتا ہوں مجلس پڑھنے، لیکن میں نے بہت عجیب چیز دیکھا ہے. ایک جگہ گیا تھا، نام نہیں لینا چاہتا، ایک صاحب نے کہا کہ بھائی اتنا پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہیں امام حسین کے نام پر، کسی غریب میں بانٹ دیجئے. اور دیجئے گا کسی غریب میں بانٹ دیجئے، کم سے کم اسے جو ہے وہ کام آ جائے گا. حسین کے نام پر اتنا خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ذاکرین کو اتنا پیسہ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ تبرک میں اتنا خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ فرش ادا بچھانے کی اتنی قیمتی جو ہے قالین منگا کر حسین کے نام پر بچھانے کی ضرورت کیا ہے؟ عجیب معاملہ تھا، عجیب جملہ تھا، لیکن حسین کا چاہنے والا موجود تھا وہاں پر، ذاکر حسین موجود تھا. کیا جواب اس نے دیا غور فرمائیے گا. کہا حسین پر خرچ کرتے ہیں ہم اور جلتے ہو تم. حسین کے نام پر خرچ کرتے ہیں ہم اور جلتے ہیں آپ. یاد رکھیے گا اگر حسین نہ ہوتے، حسین کے صدقے میں یہ نہ ملتا تو واقعا ہماری کوئی سکت نہیں تھی کہ ہمارے جیب میں اتنے پیسے ہوتے. یہ تو حسین کی برکت ہے، یہ تو حسین کی عطا ہے، یہ تو حسین کریم کا سخاوت ہے کہ اس نے عطا کیا. یاد رکھیے گا اگر غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو حسین کے تبرک میں کٹوتی نہ کرے، اپنے آرام میں کٹوتی کریں. کیا سننا چاہتے ہیں؟ اگر غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو حسین کے تبرک میں کٹوتی نہ کرے، حسین کے مجلس میں کٹوتی نہ کرے. اگر واقعی غریبوں کی مدد کرنے کا دل چاہ رہا ہے، اپنے آرام کو جو ہے وہ ترک کرے، اے سی والے بستر پہ نہ سوئے، قیمتی کھانا نہ کھائے. یاد رکھیے گا اپنے امیر گھرانوں میں بیٹھ کر بہترین سے بہترین کھانا الگ بات ہے، حسین جیسا کردار لا کر غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا الگ بات ہے. امام حسین کا جائے، امام حسین کی طرح مولا گزر رہے تھے، گفتار امام حسین سنے، مولا گزر رہے تھے، غریبوں کو دیکھا غریبوں کو، بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد ہاتھوں سے لقمہ کھلایا. آپ کون ہو صاحب؟ کہا پوچھو مت کون، بس اتنا جان لو اگر غریب ہو تو غریب کا بھائی ایک پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، اگر مسکین ہو تو مسکین کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، اگر یتیم ہو تو یتیم کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے. اور کیجئے گا اگر فقیر ہو تو فقیر کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، اگر مومن ہو تو مومن کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے. یہ مت پوچھو کون ہے، یہ پوچھو کہ کس کا چاہنے والا ہے، کس مذہب کا ماننے والا ہے. کس مذہب کے ماننے؟ کہا محمد مصطفیٰ کے مذہب کا ماننے والا ہوں، شریعت محمدیہ کے حکم پر عمل پیرا کرنے والا ہوں. کہا کہ ایسا عمل تو صرف ایک کا ہو سکتا ہے، یا تو رسول کا ہو سکتا ہے یا جانشین رسول کا ہو سکتا ہے. عمل بتا رہا ہے یا تو محمد ہو یا محمد کے جانشین ہو. صلوات پر محمد یا تو محمد ہو یا محمد کے جانشین ہو. اس لیے کہ ایسا کردار یا تو محمد میں پایا جاتا ہے یا محمد کے جانشینوں میں پایا جاتا ہے. اس لیے کہ کردار اگر ایسا ہو، غور کیجئے گا جملہ کہنے جا رہا ہوں، کردار اگر ایسا ہو کہ تمہیں محمد مصطفیٰ سے جوڑ دے تو واقعاً آپ کی زندگی کامیاب. اس لیے کہ اسلام کیا ہوا، اس لیے کہ اسلام کردار کے علاوہ اور کسی چیز کا نام ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ تلواروں کے زور پر اسلام پھیلایا گیا، تلواروں کے زور پر اسلام پھیلایا گیا، ڈر اور خوف کی بنا پر اسلام پھیلایا گیا. آج عالم اسلام میں کیا ہو رہا ہے؟ میں کسی پہ طنز نہیں کرنا چاہتا، بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر اسلام قبول کرتے ہیں تو چھوڑ دیا جائے، نہیں کرتے ہیں تو قتل کر دیا جائے. واقعا سیرت محمد مصطفیٰ یہ نہیں. جہاں پتھر مار کر حضور کو نکال دیا گیا اور جب 1 لاکھ کا لشکر مکہ میں لے کر پہنچے، کہا اب ہمارے پاس اختیار
اختیار ہے کہ ہم اس سے بدلہ لے سکتے ہیں. اب ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم اپنے بے عزتی کا بدلہ لے سکتے ہیں. یا رسول اللہ اجازت تو دیجئے, انہیں بتا دیتے ہیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں, رسول کسے کہتے ہیں. حضور کا جملہ ہے کہ یاد رکھنا, اپنی ننگی تلواروں کو نیام میں رکھ لو. یاد رکھو اگر کوئی کلمہ پڑھے تو وہ بھی امان میں ہے, اگر کوئی کلمہ نہ پڑھے تو وہ بھی امان میں ہے. یاد رکھنا کردار مصطفیٰ یہ نہیں کہ زبردستی کلمہ پڑھایا جائے, کردار مصطفیٰ یہ ہے اگر مرضی ہو تو اللہ کو مانو, اگر مرضی ہو تو نہ مانو, اس لیے کہ تمہارے ماننے سے اللہ کے عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اور تمہارے انکار کرنے سے اللہ کی عزت میں کوئی گھٹاؤ نہیں ہوگا. صلوات پر محمد. اگر تم کلمہ پڑھو گے تو کیا اللہ ایک سے دو ہو جائے گا؟ اس کی کرمیت میں زیادہ اضافہ ہو جائے گا, وہ اور رازق ہو جائے گا. اللہ کے عدل کا تقاضا, جملہ کہنے جا رہا ہوں قرآن اور حدیث کے آئینے میں, اللہ کے عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کو بھی دیتا ہے, اپنے دشمن کو بھی دیتا ہے. اور کیجئے گا اگر اپنے نبی کو بھی دیتا ہے, اپنے دشمن کو بھی دیتا ہے, ورنہ فرعون کی کیا مجال تھی کہ وہ پورا لشکر تیار کر لیتا؟ اگر فرعون کی کیا مجال تھی کہ وہ لاہور لشکر تیار کر لیتا؟ فرعون کی کیا مجال کی کہ تخت و تاج بنا لیتا؟ فرعون کی کیا مجال تھی کہ وہ اتنا بڑا لشکر تیار کر لیتا؟ فرعون کی کیا مجال تھی کہ سر پہ تاج سجا لیتا؟ فرعون کی کیا مجال تھی کہ وہ محل تیار کر لیتا؟ لیکن اللہ کے عدالت کا تقاضا یہ ہے, تم مانو گے تو بھی دیں گے, نہیں مانو گے تو بھی دیں گے. ہاں مانو تو تمہارا فائدہ ہے, اس لیے کہ تم ہمارا ذکر کرو گے تو ہم تمہارا ذکر کریں گے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کا جو ہے وہ قانون اللہ نے بنایا, تم میرا ذکر کرو گے ہم تمہارا ذکر کریں گے. اتنا یاد رکھنا, تم میرا ذکر اپنی صلاحیت کے اعتبار سے کرو گے, میں تمہارا ذکر اپنی طاقت کے حساب سے کروں گا. تم محدود ہو, تمہاری طاقتیں محدود ہیں. تم اگر میرا ذکر کرو گے تم محدود طاقتوں کے ساتھ, میں لا محدود طاقتوں کا مالک ہوں. اگر میں تمہارا ذکر کروں گا تو لا محدود طاقتوں کے ساتھ کروں گا. جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تمہارا ذکر ہوگا. یہی تو وجہ ہے کہ خدا کے ساتھ رسول کا نام لیا جاتا ہے, علی کا نام لیا جاتا ہے, حسین کا نام لیا جاتا ہے, اس لیے کہ حسین اور آل حسین نے اپنی طاقت و توانائی کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کیا اور اللہ کا ذکر باقی بھی رکھا. اب فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کا تقاضا یہ ہے کہ حسین نے اللہ کا ذکر باقی رکھا تو اللہ بھی حسین کا ذکر باقی رکھے گا. حسین اپنی طاقت کے اعتبار سے ذکر کریں گے, اللہ اپنی طاقت کے حساب سے ذکر کرے گا. جہاں جہاں تک حسین کی طاقت ہوگی وہاں وہاں تک اللہ کا پرچار ہوگا, جہاں جہاں تک اللہ کی طاقت ہوگی وہاں وہاں تک حسین کا پرچار ہوگا. یہی تو وجہ ہے کہ طاقتیں ختم ہو گئی, بادشاہ اپنی اپنے قبروں کے جہنم میں چلے گئے, لوگ مٹ گئے حسین کا ذکر مٹانے کے لیے. حسین کا ذکر کل بھی تھا, آج بھی ہے, کا قیامت تک رہے گا. صلوات پر محمد. صلوات پڑھیں. یہی تو وجہ ہے نا, آج بھی حسین کا ذکر باقی ہے, اس لیے کہ حسین اور آل حسین نے, علی اور آل علی نے, نبی اور آل نبی نے اپنی اذان نہیں کیا. نبی اور آل نبی نے اپنی پوری زندگی, اور کریں, نبی اور آل نبی نے اپنی پوری زندگی اللہ کے ذکر کو بلند کرنے میں گوا دی, اللہ کے ذکر کو بلند کرنے میں رکھ دی. یہی وجہ ہے کہ حسین کا ذکر, ورنہ کئی لوگوں نے محنتیں کی ہیں کہ حسین کے کربلا کو مسمار کر دیا جائے. کئی لوگوں نے یہ کوشش کیا ہے کہ حسین کے کربلا کو ڈھا کر اس زمین میں زراعت کی جائے. بادشاہوں کی تاریخ معلوم ہے آپ کو, اگر میں اجازت دے تو واقعہ سناؤں. ایسے لوگ حسین کی زیارت کے لیے گئے ہیں جہاں اپنا خون بہا کر حسین کی زیارت کرنی پڑی. بادشاہوں کی تاریخ آپ کے سامنے ہے, میں پوری تاریخ نہیں بیان کرنا چاہتا, بس آئینہ دکھلانا چاہتا ہوں. دو لوگ اگر زیارت کرنے جا رہا ہے حسین کے لیے, حسین کے مزار کی زیارت کرنے کے لیے اگر دو لوگ ہیں تو بادشاہ یہ کہتے تھے کہ ایک کی قربانی دینی ہے, ایک کی
قربانی دینی ہے اور دوسرا زیارت کرنے جائے گا. باپ جا رہا ہے تو بیٹی کی قربانی چاہیے تو باپ زیارت کرے. اگر باپ کی قربانی دے گو تو بیٹا زیارت کرے. اگر ماں بیٹے ہیں تو ماں زیارت کرے گی تو بیٹے کا قربانی دے, اور بیٹا زیارت کرے گا تو ماں کی قربانی دے. لیکن لاکھوں سلام ہو ایسے ماؤں پر جو حسین کے نام پر اپنے بچوں کو قربان کر دیا کرتے ہیں. جو پہلی تقریر میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا, لیکن آپ کو بتا دوں کہ امام حسین کسی کا قرض اپنے اوپر نہیں رکھتے ہیں. امام حسین کے نام پر خرچ کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں رہے گا, کبھی گھاٹے میں نہیں رہے گا. اس لیے کہ مولا امام حسن علیہ السلام سے کسی نے پوچھا, مولا ہر سال کماتے تو ایک سال بانٹ دیا کرتے تھے غریبوں پر. واقعہ یاد ہے, پوری بات نہیں کرنا چاہوں گا. کسی نے پوچھا مولا یہ کیا بات ہے, آپ ہر سال کماتے ہیں اور ایک جو ہے دن آپ لٹا دیتے ہیں, کیا آپ کو گھٹا نہیں ہوتا, کیا آپ کی دولت فضول نہیں ہوتی؟ مولا نے کہا یاد رکھو, جو دنیا کے کاموں میں یہ دولت فنا ہو جائے وہ نقصان ہو جایا کرتی ہے, لیکن جو دوسروں کی مدد کر کر خانہ خدا میں جمع ہو جائے وہ فضول نہیں, وہ بقا ہوتی ہے. اور کر رہے ہیں امام حسین کی زیارت کے لیے ایک عورت چلی اپنے بچوں کو لے کر. بچہ اور ماں دونوں ساتھ میں ہیں. درے کربلا پر پہنچی. بادشاہ کا حکم ہے اگر ماں زیارت کرنا چاہتی ہے تو بیٹے کی قربانی چاہیے, اور بیٹا زیارت کرنا چاہتا ہے تو ماں کی قربانی چاہیے. ہم ذرا سوچیں کہ حسین کے چاہنے والوں کا دل کیا ہوگا. لاکھوں سلام ہو ان ماؤں پر جو حسین کے نام پر اپنے بچوں کو قربان کرتی ہیں. ایسا جذبہ, ایسا کلیجہ واقعا کربلا کی ماؤں سے ہمارے ماؤں کو ملتا ہے. ایسا رتبہ کربلا کی عظمت سے ہمارے ماؤں کو ملتا ہے. کہا بچے کی قربانی دینی پڑے گی. بچہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا. میری ماں زیارت ہو جائے گی, میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاؤں. آج کا بچہ ہو تو کیا پوچھیے, آج کے بچے تو اپنے, اور اگر جملہ غلط نہ ہو تو اپنی محبت کو راضی کرنے کے لیے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا کرتے ہیں. اگر جملہ غلط نہ ہو تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, اپنے عیش و آرام کے لیے اپنے ماں کو نکال دیا کرتے ہیں, اپنے عیش و آرام کے لیے اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا کرتے ہیں. ایسا جذبہ اگر ہے تو وہ کربلا ہی دے سکتا ہے. ماں میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. ماں نے کہا نہ, تیری زندگی بہت باقی ہے, میں جی چکی اپنی زندگی, میں حسین پر قربان ہو جاؤں گی, جا تو زیارت کرا. کہا نہیں ماں میں قربان ہو جاؤں گا, آپ زیارت کر آ جائیے. ابھی یہ تکرار ہو رہی تھی. بادشاہ نے کہا فیصلہ کرو کون قربان ہونے کے تیار ہے. ماں کو واسطہ دیا گیا, ماں مجھے قربان ہونے دو. اگر تو چلی گئی تو اس دنیا میں یتیم ہو جاؤں گا, اگر میں چلا گیا تو ہو سکتا ہے اللہ تیری جھولی بھر دے, اللہ تیری گود کو آباد کر دے, میرے جگہ کوئی اور تیرا بیٹا آ جائے گا. اگر تو اس دنیا سے چلی گئی نہ حسین معاف کریں گے, نہ میرا باپ مجھے معاف کرے گا, نہ میں خود کو معاف کروں گا. اب جو ہے وہ تکرار ہونے لگی. کیا یہی پایا کہ بچہ قربان ہوگا. اب جب بچے کو قربانی کے لیے لے جایا گیا تو اب وہ عورت کہتی میں جا رہی ہوں زیارت امام حسین کے لیے. کہا نہیں, شرط پوری نہیں ہوئی, شرط پوری نہیں ہوئی ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بچے کا جب گلا کٹے گا نا تجھے دیکھنا ہوگا. شرط یہ ہے کہ تجھے دیکھنا ہوگا. اگر تو برداشت کر کے باحیات رہے, اگر تو برداشت کر کے زندہ رہے تب تجھے حسین کی زیارت کے لیے بھیجیں گے, ورنہ تو بھی مرے گی, تیرا بچہ بھی مرے گا. اب ذرا غور کریں, اگر اس کے بچے کو اسماعیل جیسے نبی اپنے بچے کو قربان ہوتے نہ دیکھ سکے, جن کی آنکھوں میں پٹی تھی, جن کی آنکھوں میں پٹی لگائی ہوئی تھی, اللہ نے کہا اسماعیل کو قربان کرنا ہے, کہا پٹی لگا دے, میں اپنے بچے کو قربان ہوتا نہیں دیکھوں گا. لیکن لاکھوں سلام ہو اس حسین کے چاہنے والوں پر جو اپنے بچے کو اپنے سامنے قربان ہوتا دیکھتے ہیں. یا تو اسماعیل کے گلے پہ خنجر چلتا ہوا اسماعیل نہ دیکھ سکے, یا اولادیں اپنی مائیں اپنے بچوں کو تلوار اور زنجیر دے کے بھیجتی ہیں, جہاں میرا بچہ حسین کے نام پر قربان ہو جا. اب جب گلا کٹا ہے نا, ماں دیکھتی ہے, دیکھنے کے بعد تڑپ جاتی ہے. لیکن ماں کو حوصلہ ملا تھا کربلا سے, ماں کو حوصلہ ملا تھا رباط کے واقعے سے. اب جو اس نے دیکھا کہ اب تیری شرط پوری ہو گئی, اب میں حسین کی زیارت کرنا چاہتا
चाहती हूँ, मैं हुसैन के दर पर जाना चाहती हूँ। अब जब हुसैन के दर पर गई और जाने के बाद जरी को पकड़कर उसने रोना शुरू किया, ए मौला मेरा फिदिया कबूल कीजिए, ए मेरी कुर्बानी कबूल कीजिए, मौला मेरी औलाद को कबूल कीजिए। अभी ज़ियारत से फारिग ना हुई थी, दर करबला से बाहर निकली, क्या देखती है, मेरा बच्चा खड़ा है, मेरे बच्चे को लेकर कोई निकाबपोश बीवी खड़ी है। हाँ दादारो समझ गए होंगे, मेरे बच्चे को लेकर एक निकाबपोश बीवी खड़ी है। ए मेरी बीवी, ये बता ये बच्चा तुझे कहाँ मिला? क्या ये बच्चा मुझे फला जगह मिला? मैं तो उसे हुसैन पर कुर्बान कराई थी, ये तो उसका गला कट चुका था हुसैन के नाम पर, मैं कुर्बान कर कर चली गई। क्या तुझे पहचाना नहीं? निकाब को पलटा, मैं हुसैन की गरीब माँ हूँ। अरे हुसैन किसी का कर्ज अपने पर रखते नहीं। अरे जैसे ही इस बच्चे का गला कटा ना, अरे तू तड़पने लगी, मेरा हुसैन जन्नत में तड़प गया। अरे मेरे चाहने वाले के बच्चे की खैर हो। अदादारो रवायत बताती है उस बच्चे को हुसैन ने बाहयात किया। अरे करबला में लेकर जाना चाहते होंगे, शहजादी ने रोका, ए हुसैन तूने कुर्बानी कबूल कर ली, इसे हयात तूने दे दी, अब तेरी माँ उस माँ से मिलने जाएगी। अब जब वो माँ अपने बच्चे को लेकर पहुंची है, कहा मैं बच्चा वापस नहीं लूंगी, इसलिए कि कुर्बान कर चुकी। कहा तूने हुसैन पर कुर्बान कर दिया, हुसैन ने कबूल कर लिया, अब हुसैन के तरफ से तोहफा कबूल करो। ए मौला काश ये एजाज करबला में दिखाया होता। अरे जिनकी गोद उजड़ी होगी, काश उन बच्चों को बाहयात किया होता। अजोकुम अल्लाह, खुदा कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। मैं पूरी रवायत नहीं पढ़ूंगा, इंशाल्लाह पढ़ूंगा जनाब अली असगर की रवायत, बस इतना याद कर लीजिए। कहा कि कल चांद रात गुजरी है ना आज़ादारो, जब आसमान पर चांद देखा होगा तब समझ में आया होगा ना कि कल एक मुहर्रम है, कल से मुहर्रम का आगाज हो गया। आज़ादारो पता है मदीने वाले कहते हैं हम मुहर्रम के चांद को आसमान पर नहीं देखते हैं। लोगों ने पूछा तुम कैसे पता लगाते हो कि आज चांद रात है, कल मुहर्रम की 1 तारीख है? कहने वालों ने कहा हम मदीने वाले इमाम जाफर के दरवाजे पे चले जाते हैं, अरे गिरिया वजारी शुरू हो जाया करता है तो समझ लेते हैं मुहर्रम की तारीख आ गई। मेरा मौला फर्श अदा बिछा चुका है, हुसैन पर रो रहा है। अरे कल से मुहर्रम का आगाज है, ऐसा रो कि जैसे एक माँ अपने जवान बेटे के लाशे पर रोती है। मौला फरमाते हैं जब मुहर्रम का चांद आसमान पर नमूदार होता है ना, एक फरिश्ता जन्नत से निकलता है, करबला तक जाता है, हुसैन का खून में भरा हुआ कुर्ता उठाता है, आसमान की तरफ जाता है और उसे हवाओं में लहराता है। हुसैन की खून की खुशबू कायनात के हर जर्रे तक पहुंच जाती है। अरे गम का ऐलान हो जाता है, फरिश्ते गिरिया वो जारी करते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न के क़ज़ा व तस्लीम। परवरदिगार आलम तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद, हमारी इस मुख्तसर इबादत को कबूल फरमा। ए मेरे मालिक तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हमारे गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ फरमा। ए मेरे खुदा तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हमें तौफीक दे कि हम ज्यादा से ज्यादा आज़ादारी हुसैन कर सके। मेरे माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमें तौफीक दे कि हम हुसैन के मकसद को जिंदा रख सके। हम आले मोहम्मद के सदके में हमें तौफीक दे कि हम किरदार हुसैन पर अमल करें, हम करबला वालों से दर्द ले सकें। ए मेरे माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमें तौफीक दे कि हम गरीबों और लाचारों की मदद करें। ए मेरे खुदा तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, हमें तौफीक दे कि हम अपने वालिदैन और बुजुर्गों की इज्जत कर सकें, हम अपने वालिदैन की खिदमत कर सकें। ए मेरे खुदा आले मोहम्मद के सदके में हमारे वालिदैन का साया हमारे सर पर दाखिल फरमा। ए मेरे पालने वाले तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारे वालिदैन को मरद अता फरमा। ए मेरे खुदा आले मोहम्मद के सदके में खुसूसन हुसैन के सदके में आज जिनके वालिदैन इस दुनिया से गुजर गए हैं उनकी अरवाह को जमाए आइमा में जगह लगाए। ए मेरे मौला हमारे उलमा का साया हमारे सर पर, हमारे इमाम के ज़हूर में ताजिल फरमा, हमें और आपको उनके मददगार में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम मातम हुसैन। हैदर
امام حسین حیدر، امام حسین حیدر، امام حسین حیدر۔ خون برسا نہ برسنا تھا نہ بادل برسے، خون برسا خون برسا، خون برسا، نہ برسنا تھا نہ بادل برسے۔ ایک ایک قطرے کو پانی کے شہیدی پر سے، خون برسا، خون برسا، خون برسا، نہ برسنا نہ پانی برسے۔ پیاس جب حد سے بڑی روکے سکینہ نے کہا، پیاس جب حد سے بڑی ہو کے سکینہ نے کہا، دور کتنی ہے چچا نہر بتاؤ گھر سے خون برسا، خون برسا، خون برسا، نہ برسنا نہ پانی برسے۔ اب کہاں خاک پہ بیٹھی ہو سکینہ اٹھو، اب کہاں خاک پہ بیٹھی ہو سکینہ اٹھو۔ کون آیا ہے پلٹ کر جو گیا رنگ گھر سے، خون برسا، خون برسا، خون برسا، نہ برسنا تھا نہ بادل برسے۔ گل کیا شیر کی کھائی تو کیا باپ کو یاد، کیا سندھ کی کھائی تو کیا باپ کو یاد۔ کان کے درد سے روئی تو تماچے برسے، خون برسا، خون برسا، خون برسا، نہ برسنا تھا نہ بادل برسے۔ ابھی شبیر ہے زندہ وہیں ٹھہرو زینب، اب شبیر ہے زندہ ٹھہرو زینب۔ تم کو اکبر کی قسم تم نہ نکلنا گھر سے، خون برسا، خون برسا، خون برسا، نہ برسنا تھا نہ بادل برسے۔ میرے نانا کے مدینے تجھے زینب کا سلام، میرے نانا کے مدینے تجھے زینب کا سلام۔ ٹھکرے کھا کے پلٹ آئی ہوں میں در در سے، خون برسا، خون برسا، خون برسا، نہ برسنا تھا نہ بادل برسے۔ ہم کو بادل کا ہو ٹکراؤ تو دل ڈرتے ہیں، ہم کو بادل اور ٹکراؤ ہوتے ہیں۔ جنگ یہ جیتی نہیں جاتی کبھی لشکر سے، خون برسا، خون برسا، خون برسا، نہ برسنا تھا نہ بادل برسے۔ ایک ایک قطرے کو پانی کے
شہیدی کر سے خون برسا خون برسا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا سید نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا علی موسیٰ رضا، السلام علیکم یا رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب نصر و زمان الامان الامان الامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر ایمان، السلام علیکم یا امام سمجھات، السلام علیکم یا امام زمان الحاجت اللہ ورحمۃ و صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Ini tadi sedikit kami tak betul boleh betul lah dari seminggu. kalau kamu di sana tarik sana jadi kamu mungkin jadi cintu